شیر اور خرگوش کی کہانی۔ ایک گھنے جنگل میں ایک شیر رہا کرتا تھا۔ وہ پورے جنگل کا بادشاہ تھا، لیکن وہ بادشاہ جیسے نہیں رہتا تھا، بلکہ ہر دن وہ جنگل کے جانوروں کو بے رحمی سکھایا کرتا تھا۔ شیر کے خوف سے جنگل کے جانور چھپ جایا کرتے تھے اور اپنی بھوک اور پیاس کو مار کر بڑی مشکلات سے دوچار ہونے لگے تھے۔ کچھ دن بعد جنگل کے تمام جانور ایک مقام پر جمع ہوئے اور شیر کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے رائے مشورہ کرنے لگے۔ سب نے اپنی اپنی بات رکھی اور آخر میں ایک گیدڑ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں روز شیر کے ہاتھوں مرنے کے بجائے روز ایک ایک کر کے شیر کے پاس چلے جائیں۔ اس طرح شیر روز کسی ایک کو کھائے گا اور اس طرح ہم اپنی اپنی باری سے چلے جائیں گے اور بلا خوف سکون سے زندگی گزاریں گے۔ گیدڑ کے مشورے پر سب راضی ہو گئے۔ ایک بندر نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری بات بالکل درست ہے۔ موت کا خوف کرنے کے بجائے ہم اب آرام اور سکون سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ جنگل میں بات ختم ہونے کے بعد گیدڑ نے خود شیر کے پاس جا کر یہ بات بتائی تو شیر نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں، اس لیے تم سب کی بات مان رہا ہوں، لیکن ایک بات غور سے سن لو۔ اگر مجھے کسی دن جانور ملنے میں تاخیر ہو جائی تو میں خاموش نہیں بیٹھوں گا اور میں تم سب پر حملہ کرنا شروع کر دوں گا۔ شیر نے بڑے غصے سے یہ بات سب کو کہا۔ گیدڑ نے یہ بات سن کر سر ہلاتے ہوئے حامی بھر دی اور وہاں سے چلا گیا۔ اس دن کے بعد ایک دن جانور اپنی باری کے مطابق شیر کے پاس جانے لگے اور شیر سکون سے اپنے پاس آنے والے جانوروں کو مار کر اپنی بھوک مٹانے لگا۔ یہ معاملہ اسی طرح چل رہا تھا کہ ایک دن شیر کے پاس جانے کی باری خرگوش کی آئی۔ وہ خرگوش بہت ہی ہوشیار تھا، اسے شیر کے پاس جانا منظور نہیں تھا اور وہ اپنے ساتھی جانوروں کو بے رحمی سے مارنے والے شیر کو سبق سکھانے کی ٹھان لی چکا تھا۔ ایک اچھی تدبیر نکال کر شیر کے قوفے کے پاس پہنچ گیا۔ خرگوش کے قوفے میں داخل ہو جانے سے شیر کافی غصے میں تھا۔ اس نے خرگوش سے کہا، میں نے تم سب سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر دیر ہو جائے تو میں چپ نہیں بیٹھوں گا، اور تم نے وعدہ خلافی کی ہے، اس لیے میں جنگل میں جا کر من پسند جانور کا شکار کر کے کھاؤں گا۔ تو خرگوش نے شیر سے کہا کہ معاف کر دیجیے بادشاہ سلامت، غلطی ہو گئی، اس کا ایک سبب ہے، وہ میں بیان کرتا ہوں، آپ سنیں، اس کے بعد آپ مجھے آرام سے مار کر کھا لیے گا۔ شیر نے غصے سے کہا، وہ کیا بات ہے، جلدی بولو۔ خرگوش نے کہا، میں آپ کے پاس آ رہا تھا تو راستے میں مجھے ایک شیر مل گیا اور مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھنے لگا۔ میں نے آپ کی بات بتائی، اس شیر کے سامنے رکھی، وہ آپ کے بارے میں بہت برا بھلا کہنے لگا۔ یہ سن کر میں نے غصے سے کہا، تم ہمارے جنگل کے نہیں ہو تو ہمارے بادشاہ کے بارے میں ایسی بات نہیں کرو۔ یہ سن کر وہ مجھ پر حملے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میں نے کہا کہ تم مجھے مارو گی تو ہمارے بادشاہ ہرگز تمہیں نہیں بخشیں گے۔ تب اس شیر نے کہا کہ تمہارا بادشاہ میرا کیا کر لے گا، میں نے کتنوں کو اپنے پنجے سے مار گرایا ہے، تمہارا بادشاہ ہو یا کوئی اور ہو، میرے ہاتھ تو نہیں بچ سکتا۔ میں نے اس شیر سے کہا، تم ہمارے بادشاہ سے آ کر بات کرو۔ تو وہ شیر کہتا ہے، میں کیوں آؤں گا، اگر تمہارے بادشاہ میں دم ہے تو وہ خود آئے، اس لیے مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ یہ سنتے ہی شیر غصے سے کہنے لگا، چلو ابھی چلتے ہیں اور اسے ختم کر دیتے ہیں۔ یہ سننے کے بعد خرگوش نے شیر کو جنگل کے بیچ ایک کنویں کے پاس لے گیا۔ خرگوش نے کہا، بادشاہ اس کے اندر آپ کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہے، آپ اسے اچھے سبق سکھائیں۔ شیر کنویں میں جھانکنے لگا اور غصے سے دہاڑنے لگا۔ تب دوسری جانب سے دوسرا شیر دہاڑتے ہوئے محسوس ہوا اور شیر نے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ اسی طرح خرگوش کی عقل مندی سے شیر کا خاتمہ ہو گیا۔ امید ہے آپ کو میری